السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، والصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأحل اللہ البیع وحرم الربا۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و ذرہ ہے، جس کی توفیق سے آج ہم ایک بار پھر اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں، تاکہ اللہ رب العالمین کے کلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگیوں کی اصلاح کر سکیں۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہماری اس نشست کا جو موضوع ہے، تجارت کے، بیع و شرع کے، خرید و فروخت کے اسلامی آداب کیا ہیں، بنیادی اصول و ضوابط تجارت کے کیا ہیں۔ وقت انتہائی مختصر ہے، اس لیے صرف چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ بھی، یعنی اس درس کے علاوہ بھی کئی ایسی باتیں اور کئی بنیادیں ایسی ہیں جو آج کے درس میں نہیں آ سکتی۔ مختصراً چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خلاصے کے طور پر جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، رزق حلال کے اصول کیا ہے، رزق حلال کے احکام و آداب کیا ہے، اسی طریقے سے مزدور اور مالک کے حقوق کے تعلق سے اسلام ہمیں کیا سکھلاتا ہے، سود کے مختصر احکام و ضوابط کیا ہے، بیع و شرع کے اسلامی آداب کیا ہے، کسی بھی بیع کے حرام ہونے کے اسباب کیا ہے۔ یہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس دنیا میں مال کمانے کے تین ذرائع ہیں جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ پہلا ذریعہ جس کے ذریعے سے ہم مال کماتے ہیں، کھیتی باڑی۔ کھیتی باڑی کسان کرتا ہے، اس کے ذریعے سے جو پھل، جو اناج آتا ہے، انسان اس کے ذریعے سے مال حاصل کرتا ہے۔ مال کمانے کا دوسرا ذریعہ ہے تجارت، بیع و شرع کرنا، خرید و فروخت کرنا۔ تجارت چاہے کسی بھی شکل و صورت کی ہو جو حلال ہو۔ اور تیسری قسم ہے مزدوری کرنا یا جوب کرنا۔ ان تینوں قسموں میں سے سب سے بہترین اور افضل جو ذریعہ ہے وہ ہے تجارت کا، کہ انسان خود تاجر بن جائے، بزنس مین بن جائے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں کہ کئی ممالک میں تجارت کے ذریعے سے اسلام پہنچا ہے۔ ہمارے اس ہندوستان میں بھی سب سے پہلے جو صاف اور شفاف اسلام آیا وہ عرب کے بہترین تاجروں کے ذریعے سے آیا۔ تو گویا آج بھی ہم غیر مسلموں تک اگر اسلام پہنچانا چاہتے ہیں تو صاف اور شفاف تجارت کے ذریعے سے غیروں تک ہم اسلام کا بہترین میسیج پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تجارت کی اہمیت اور مقام کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے جن کو مرد قرار دیا ہے کہ مرد کون ہے،
دنیا میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ عورت پر حاکم بن جائے تو مرد ہے، یا دو انسانوں کو پچھاڑ دے تو مرد ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اصل مرد وہ ہے جو تجارت کرنے والا، تجارت کے ساتھ ساتھ بیع و شرع کے ساتھ ساتھ خرید و فروخت کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے، تو تجارت بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جب سنتے ہیں تو مسجدوں میں حاضری دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہترین مرد ہے۔ تو یہ تجارت کا مختصر مقام میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں رزق حلال کے اصول کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو رزق حلال کمانے کا ہمیں حکم دیا ہے اس کے اصول و ضوابط کیا ہے، یا رزق حلال کے آداب اور احکام کیا ہیں، مختصراً میں آپ کے سامنے رکھوں گا رزق حلال کے اصول آداب، لیکن ضرورت ہے کہ ہم ہر طریقے سے دماغ کے ساتھ ساتھ مکمل ذہن اور جسم کو حاضر رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ چیزیں ہم سماعت فرمائیں سنیں اور کچھ چیزیں کھانا کھانے کی وجہ سے پیٹ بوجھل ہے، جسم بھاری ہو چکا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آدھی بات تو ہم سنیں اس وقت جب جاگ رہے ہوں اور آدھی بات سنیں اس وقت جب ہم نیند کے آغوش میں چلے جائیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری اس بھول کی وجہ سے ہم حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے کہ سود کے مسائل بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب سود جسے ہم بیاج کہتے ہیں، اب کسی انسان کو نیند لگ رہی ہو اور میں اس کے سامنے یہ مسائل بیان فرماؤں کہ اسلام میں بیاج حرام ہے، اب آدھی نیند کی وجہ سے گھر جا کر کے وہ کہے کہ شیخ فرما رہے تھے کہ اسلام میں بیاج حرام ہے، تو ایسا نہ ہو۔ اس لیے غور کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ موضوع بڑا ہی حساس ہے حلال و حرام کے تعلق سے کہ اسلام میں حلال و حرام کے احکام کیا ہیں۔ تو چند چیزیں حلال و حرام کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ حلت اور حرمت کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت یا کوئی ایسی مخلوق، کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے حلال کو حرام کر سکے یا اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر سکے۔ اسی لیے اسلاف کے درمیان، سلف صالحین کے درمیان یہ مشہور تھی کہ وہ اپنی زبان سے یہ کہتے ہوئے ڈرتے تھے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ اللہ رب العالمین پر بہتان ہو، اللہ رب العالمین پر الزام ہو۔ آج مسلمانوں کی اکثریت، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں میں یہ وبا عام ہو چکی ہے۔ کسی چیز کے بارے میں کچھ چیزیں ہم سن لیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، حالانکہ حلال اور حرام کے دلائل کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ یہ خطرناک جرم ہے جو انسان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو پہلا اصول ہمیشہ یاد رکھے حلال و حرام کے تعلق سے کہ حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ازواج مطہرات کا وہ قصہ جب آیا کہ آپ کے منہ سے کسی چیز کی بو آ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے شہد پیا ہے، اب آئندہ سے میں شہد نہ پیوں۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی سورہ تحریم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے آپ اس چیز کو حرام کیسے کر رہے ہیں؟ تو گویا جس چیز کو اللہ حلال اور حرام کا اللہ کی جانب سے اجازت نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کے بارے میں بیان نہیں کر سکتے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے حکم سے حلال اور حرام بیان فرماتے تھے، تو ہم انسانوں کو کس نے اختیار دیا کہ ہم جس کو چاہے حلال کر لیں اور جس کو چاہے حرام کر لیں؟ تو پہلا یہ اصل ہے، پہلی یہ بنیاد ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ حلت اور حرمت یہ اللہ کا حق ہے۔ اب اگر ہم کسی انسان کو یا کسی مفتی کو یہ حق دے دیتے ہیں کہ جو امام یا مفتی کہے یہ حلال و حلال، وہ کہے حرام تو حرام، یہ اللہ کو چھوڑ کر اس کو رب بنانا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کرام کو، راہبوں کو، عبادت گزار بندوں کو رب بنا لیا۔ اور وہاں عدی بن حاتم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کو رب نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جس چیز کو حلال کہتے تو اس چیز کو حلال سمجھتے تھے، اور جس چیز کو وہ حرام کہتے تو اس چیز کو حرام سمجھتے تھے، کہ ایسا تو تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہی رب بنانا ہے، یعنی یہ رب العالمین کا حق ہے حلت و حرمت۔ اب اگر کوئی انسان کسی اور کو یہ حق دے دے تو یہی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنا لینا ہے۔ حلت اور حرمت کے تعلق سے دوسرا بنیادی اصل یہ ہے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرانا یہ شرکیہ امور میں سے۔ اللہ رب العالمین نے جس چیز کو حلال کہہ دیا، علم ہونے کے باوجود، دلائل کے آنے کے باوجود انسان منمانی کرتے ہوئے اللہ کے اس فیصلے کو بدل دے، تو گویا اس نے یا تو کسی امام کی وجہ سے، عالم کی وجہ سے، یا خواہشات نفس کی وجہ سے اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام کر دیا ہے، اور انسان اس کے بعد دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ یعنی جان بوجھ کر دلائل کے ہوتے ہوئے کوئی ایسی معنی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے، تو انسان اس کلمے کے کہنے کے بعد جس کو اللہ نے حلال قرار دیا اس نے اپنے اوپر اس کو حرام کر دیا یا امت پر حرام کر دیا، تو یہ شرکیہ اور کفریہ امور میں سے ہے۔ حلال و حرام کے تعلق سے ایک اصل یہ ہے، حلال حرام سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال قرار دی ہے وہ اتنی کثرت سے ہے، اتنی زیادہ ہے کہ اب ہمیں حرام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں شراب کو حرام قرار دیا، ایک چیز حرام ہے شراب، یعنی جس میں نشہ ہو، اس کے علاوہ دنیا میں کتنے مشروبات ہیں جو حلال ہیں۔ ایک راستہ اللہ نے بند کیا تو ایسے ہزاروں راستے اللہ نے کھولے ہیں، شربت ہے، روح افزا ہے، کولڈ ڈرنک ہے، اور نہ جانے کتنی مشروبات ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پینے کے لیے اللہ نے حلال کی ہے۔ تو اگر اللہ نے کوئی چیز حرام کی ہے تو اللہ رب العالمین نے ایسی چیزیں بہت ساری رکھی ہیں جو حلال ہیں، تو گویا حلال چیز حرام سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے دنیا میں حلال کی کثرت رکھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے تو دوسرا راستہ جو حلال طریقہ ہے نکاح، اللہ رب العالمین نے اسے حلال قرار دیا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے انسان اپنی جائز خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ مرد کے لیے ایک نہیں چار کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو گویا یہ اللہ رب العالمین کا عظیم احسان ہے۔ تو اس اصل کو دماغ میں بٹھائیں، اس لیے کہ شیطان جب حرام چیزیں بیان کی جاتی ہے، امام خطبے میں حرام چیزوں کی وضاحت فرمائے یا درس میں حرام چیزیں بیان کی جائے، تو ہمیشہ ذہن میں جن کا ایمان کمزور ہے ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہر چیز حرام ہے، اللہ نے یہ بھی حرام کر دیا، وہ بھی حرام کر دیا، تو حلال کیا ہے؟ تو یاد رکھیں حلال اتنے زیادہ ہے کہ انسان اگر حلال پر صرف حلال چیزوں کا استعمال کرے تو حرام چیزوں کے قریب جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کوئی ایسا باب، کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کہا یہ حرام ہے اور حلال راستہ نہیں بتلایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہاں اللہ نے دو چیزیں بیان فرمائی، ایک حلال اور دوسری جو قسم حرام۔ سود کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا،
سود کے ذریعے سے دوسرے کا مال لینے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو وہی دوسرا جو طریقہ ہے کہ کس کے ذریعے سے ہم دوسرے کا مال حلال کر سکتے ہیں، وہ تجارت، وہ ہے خرید و فروخت، کہ خرید و فروخت کے ذریعے سے آپ دوسرے کے مال سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایک بنیادی اصل ہے کہ حلال حرام سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حلال و حرام کے تعلق سے ایک بنیادی اصل یہ ہے کہ جو چیز حرام کا باعث بنے وہ بھی حرام ہے، جو چیز حرام تک لے جانے والی ہے، جو راستہ حرام تک پہنچانے والا ہے، وہ راستے، وہ چیزیں، وہ ذرائع بھی حرام ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا، ساتھ ہی ساتھ شراب اٹھانے والا، شراب بیچنے والا، شراب پہنچانے والا، شراب نچوڑنے والا، یعنی جتنے طریقے شراب تک پہنچانے والے ہیں سب کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ اسی طریقے سے سود ہے، جو سود لیتا ہے یا سود دیتا ہے، لیتا اور دیتا نہیں، صرف مدد کرتا ہے، لکھتا ہے، میٹر لکھتا ہے سودی، یا اس میں گواہ بنتا ہے، تو جو چیز سود تک پہنچانے والی ہے وہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے زنا حرام ہے۔ اب ایک انسان زنا سے پہلے کی جتنی چیزیں ہیں، اختلاط، عورتوں کے ساتھ مل جل کے رہنا، خلوت عورت کے ساتھ اختیار کرنا، عورتوں کو دیکھنا، یہ جتنی چیزیں جو زنا تک پہنچانے والی یہ بھی حرام ہے۔ تو حلت اور حرمت کے تعلق سے یہ اصل بھی یاد رکھیں کہ جو چیز حرام تک پہنچانے والی ہے، جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس حرام کا ذریعہ بننے والی ہے، وہ چیز بھی حرام کے حکم میں داخل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حلال و حرام کے تعلق سے ایک اسلامی ادب یہ بھی ہے، حرام کو ہیلے بہانے کے ذریعے حلال بنانا یہ بھی انتہائی خطرناک جرم ہے۔ یعنی ایک چیز حرام ہے، اب انسان جانتا بھی ہے کہ یہ چیز حرام ہے، لیکن ہیلے اور بہانے بناتا ہے کہ کس طریقے سے اس تک پہنچنے کا راستہ بنایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام قرار دیا، اب ایک انسان شراب کا نام بدل دیتا ہے، شراب کا نام بدل کر اسے حلال بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو یاد رکھیں یہ ہیلے اور بہانے یہ یہودیوں کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہفتے کے روز سنیچر کے دن یہودیوں کے لیے حرام کر دیا تھا کہ یوم السبت سنیچر کے دن وہ شکار نہ کرے۔ اب وہ شکار تو نہیں کرتے تھے، لیکن سنیچر کے دن وہ یہ عمل کرتے تھے کہ کس طریقے سے یہ مچھلیاں ہماری جال میں پھنس جائے، سنیچر کے دن شکار نہیں کریں گے، اتوار کو نکال لیں گے۔ تو انہوں نے ہیلے اور بہانے بنائے کہ ایسے راستے بنائے، اور اللہ رب العالمین نے آزمائش کے طور پر اس دن زیادہ مچھلیاں بھیجتا تھا تاکہ میری اس آزمائش پر کون کھرا اترتا ہے۔ انہوں نے ایسے راستے بنائے کہ مچھلیاں ان راستوں سے جاتی اور پھنس جاتی، اور اتوار کے دن وہ نکال لیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہیلے اور بہانے بنا کر انہوں نے جو اللہ کی حرام کردہ چیز تھی اس کو حلال سمجھ لیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے چربی کو حرام قرار دیا تھا یہودیوں پر، وہ چربی کو پگھلاتے تھے اور بیچ دیتے تھے کہ یہ تو ایک طریقے سے چربی نہیں تیل ہے۔ تو اس طریقے سے یہ یہودیوں کی کارستانیاں ہیں جو آج مسلمانوں میں داخل ہو گئی۔ اسی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے بیعینہ۔ بیعینہ کیا ہے کہ کس طریقے سے سود کو جائز ٹھہرانے کے لیے بیعینہ کی جاتی ہے کہ ایک انسان کسی کو یہ قلم بیچے کہ میں آپ کو ادھار یہ 100 روپے میں دیتا ہوں، 1 مہینے کی مدت میں وہ اس قلم کو بیچ دیتا ہے، حالانکہ نیت قلم بیچنا نہیں ہے، نیت اصل میں کچھ روپے اور پیسے کمانا ہے۔ یہ شکلیں اس طرح کی آج رائج ہوتی جا رہی ہیں۔ 100 روپے میں اس نے یہ بیچا ادھار، وقت آنے سے پہلے
1 مہینہ ابھی نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی بیچنے والا جا کر کے کہتا ہے یہ واپس مجھے دے دو 80 روپے، میں آپ کو 80 روپے کیش دیتا ہوں۔ اسے کیش کی ضرورت ہے، اس کا بھی کام ہو گیا، اور اس نے اپنا قلم بھی لے لیا، اور کتنا کما لیا؟ 20۔ کس پر کمایا؟ پین تو اس کے پاس ہے، سامان تو خود اس کے پاس ہے، تو گویا اسے 20 روپے کا فائدہ مل گیا۔ یہی تو سود ہے۔ تو اس ہیلے اور بہانے کے ذریعے سے کس طریقے سے بہت سارے مسلمان آج کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ اصل بنا دیا ہے کہ کسی بھی ہیلے کے ذریعے سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ حلال و حرام کے تعلق سے ایک اصل یہ بھی یاد رکھیں کہ نیک نیتی حلال کو حرام نہیں کر سکتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یقیناً عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن ایک انسان کی نیت بڑی اچھی ہے، وہ مارکیٹ میں جاتا ہے، چوریاں کرتا ہے، چوری کا مال لا کر کے غریبوں کی مدد کرتا ہے، نیت بڑی اچھی ہے۔ تو صرف نیک نیت یعنی اچھی نیت ہونے کی وجہ سے کسی کی مدد کرنے کی نیت، مسجد بنانے کی نیت، اللہ کے راستے میں دینے کی نیت، اگرچہ بڑی اچھی نیت ہے، بڑے ثواب والے کام ہیں، لیکن صرف نیک نیتی کسی اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیز کو حلال نہیں کر سکتی۔ جس طریقے سے سود ہے، جوا ہے، رشوت ہے یا چوری ہے، یہ حرام ہے، لہٰذا ایک انسان دیکھے کہ ایک انسان بھوک سے تڑپ رہا ہے، وہ جا کر چوری کرتا ہے، اسے کھلا دیتا ہے، تو یہ اللہ کی حرام کردہ چیز ہے۔ چوری کرنا یہ صرف اس وجہ سے حلال کر لے کہ اس کو ضرورت تھی اور وہ انسان اس کی نیت اچھی تھی، تو صرف آپ یہ کہیں نیت اچھی ہونے کی وجہ سے حلال بن جائیں گی، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بنیادی اور اہم جو اصول ہے وہ یہ ہے، حرام سب کے لیے حرام ہے اور ہر جگہ حرام ہے۔ اللہ نے جو حرام کر دیا ہے وہ سعودی عرب میں بھی حرام ہے، وہ ہندوستان میں بھی حرام ہے۔ سعودی عرب کے مسلمانوں کے لیے بھی حرام ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بھی حرام ہے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ ہندوستان میں خاص طور سے کئی ایسے علماء ہیں یا کئی ایسے لوگ ہیں جو سود کو ہندوستان میں جائز قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دارالحرب ہے، اس لیے کہ یہ کفار کا گھر ہے، کافروں کا گھر ہے، ان کا مال ہمارے لیے جائز اور حلال ہے، لہٰذا آج جتنے خاص طور سے احناف ہیں ہمارے ہندوستان میں، دھڑلے کے ساتھ سود لیتے اور دیتے ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ اصل ہے کہ سود یا کوئی بھی چیز جو حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے اور ہر جگہ حرام ہے، چاہے وہ دارالاسلام ہو، دارالکفر ہو۔ تو مثال میں نے آپ کو سمجھائی، جیسے سود کی مثال ہے۔ حلال و حرام کے تعلق سے ایک بنیادی اصل یہ بھی ہے کہ عبادات میں اصل ممنوع ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں سب منع ہے، یعنی آپ نماز میں آئے اور ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، جو نہیں کرتا وہ دلیل نہیں دے گا، جو کرتا ہے وہ دلیل دے گا۔ عبادات میں اصل کیا ہے؟ منع ہے۔ کوئی بھی عبادت آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ دلیل نہ ہو۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں تو اس کی دلیل ہونی چاہیے، اور اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو یہ کام جو عبادت میں کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ سنت کہاں چلی جائے؟ بدعت میں چلی جائے۔ تو یہ قاعدہ یاد رکھیں، عبادات میں اصل ممنوع ہے، یعنی جب تک دلیل نہ آ جائے وہ کام آپ عبادت کا جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے عادات میں، معاملات میں، یہ تجارت بھی اسی میں ہے، عادات میں اور معاملات میں اصل کیا ہے؟ ہر چیز جائز ہے۔ اب کوئی آ کر کے کہے یہ عادت، یہ کھانا، یہ پینا، یہ پہننا، یہ اوڑھنا، اس طرح ہنسنا، یہ چیز کرنا یہ حرام ہے، تو آپ یہ کہیں گے حرام کی دلیل دیجیے۔ حلال کی دلیل طلب نہیں کی جائے گی بلکہ حرام کی دلیل طلب کی جائے گی۔ آج بھولے بھالے عوام کو کیسے گمراہ کیا جاتا ہے۔ بدعات کے تعلق سے کتنے علماء کرام ایسے ہیں جو کہتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پنکھا نہیں تھا، آج یہ پنکھا ہے، یہ بھی بدعت۔ یہ پنکھا کس میں سے ہے؟ دنیاوی معاملات میں سے۔ پنکھا چلانا، ہوا کھانا، یہ دنیاوی معاملات میں سے ہے۔ تو دنیاوی جتنے معاملات ہیں سب حلال اور جائز ہیں، حرام کی دلیل چاہیے۔ اور آپ عبادت کرتے ہیں، عید تیسری مناتے ہیں یا اور دوسری چیز کرتے ہیں، یہ عبادات ہیں، اور عبادات میں سب چیزیں منع ہیں، کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ کوئی بھی آپ کام کریں، نماز میں کریں، قربانی کے طور پر کریں، قرآن کی تلاوت کے طور پر کریں، تو اس میں ضروری ہے کہ اس کی چاہے عمومی دلیل ہو یا خاص دلیل پائی جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس جانب اشارہ فرمایا ہے، اس لیے کہ ٹاپک بڑا لمبا ہے، میں مختصر سمیٹنا چاہتا ہوں تاکہ مکمل چند باتیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ حلال و حرام کے تعلق سے ایک اصل یہ ہے کہ ضرورتیں بقدر ضرورت حرام کو حلال بناتی ہیں، ضرورتیں بقدر ضرورت ہی حرام کو حلال بناتی ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ مردار حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، خون اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، اسی طریقے سے شراب حرام ہے۔ اب ایک انسان اس کنڈیشن میں پہنچ گیا کہ اس کے سامنے حلال چیز نہیں ہے، اگر وہ کچھ نہ پیے یا کچھ نہ کھائے تو مر سکتا ہے، موت کے منہ میں جا سکتا ہے، یہ ضرورت ہے اس کی، یعنی اگر نہیں کھائے گا اور نہیں پیے گا تو مر سکتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اسے اجازت دی ہے، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اب اجازت یہ ہے کہ آپ چند لقمے حرام کے کھا لیں تاکہ زندہ رہ سکیں، اسی طریقے سے چند گھونٹ آپ شراب کے یا جو حرام ہے اس کو پی لیں کہ زندہ رہ سکیں۔ تو یہاں بقدر ضرورت ہی جائز ہے کہ چند لقمے۔ اب آدمی کہے کہ چلو اس وقت تو حلال ہے تو پیٹ بھر کے آرام کھا لے، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ یا آدمی یہ کہے کہ اس وقت تو مجھے اجازت مل گئی ہے، خوب کھا لیتا ہوں، فریج میں بھی رکھ لیتا ہوں، تو شریعت منع کرتی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کو 2 گھونٹ پینے کے بعد زندگی مل گئی، اب یہ سمجھتا ہے کہ پوری بوتل ہی کیوں نہ پی لوں، اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ غیر باغ ولا عاد، نہ تو آپ اس کی خواہش رکھیں اور نہ ہی حد سے آگے بڑھیں، یعنی 2 گھونٹ کی ضرورت تھی تو 4 پی لیں، اس کی بھی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ یہاں بہت سارے بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ جب ایسے حالات بن جائیں تو کیا سود لے سکتے ہیں؟ ایسے حالات جب آ جائے یعنی کوئی چارہ نہیں تو کیا سود لے سکتے ہیں؟ اللہ نے اس کے علاوہ بھی چیزیں حلال کی، آپ کے زکوٰۃ حلال ہے کیوں نہیں لیتے؟ صدقات و خیرات حلال ہے کیوں نہیں لیتے؟ سود لینے کے لیے تو کہیں جا سکتے ہیں، لوگوں سے بول سکتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، جو چیز ابھی حلال ہے اور موجود ہے شریعت میں، جو پائی بھی جاتی ہے محلے میں، کئی لوگوں کے پاس جائیں، شرم کو بالائے طاق رکھیں، اور جو زکوٰۃ دیتے ان سے آپ کہیں کہ میں ضرورت مند ہوں، مجھے آپ زکوٰۃ دے دیجیے، اس لیے کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو میں کہیں سود کے قریب نہ چلا جاؤں۔ پہلے کوشش تو کریں، بغیر کسی کوشش کے ہیلے اور بہانے سے سودی کاروبار میں گرفتار ہو جاتے ہیں، سود لینا اور دینا عام بات ہو چکی ہے۔ تو یہ چیزیں اسلامی آداب تھے جو حلال و حرام کے تعلق سے تھے۔ اسی طریقے سے رزق حلال کے چند اصول کہ جو بھی مال ہے وہ کسی زید کا مال ہے، عبداللہ کا مال ہے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے کسی کا مال نہ اخذ کرو، کسی کا مال نہ لو۔ باطل طریقے جوا ہے، باطل طریقے چوری ہے، ڈکیتی ہے، سود ہے۔ ہاں، کسی کا مال اگر حلال کرنا ہو تو اللہ رب العالمین نے آگے پر الا ان تکون تجارہ، یعنی تجارت کے ذریعے سے شریعت نے جو قاعدہ تجارت کا بتلایا ہے اس کے ذریعے سے دوسرے کا مال آپ حلال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں چند اصول میں مختصراً اور بیان کروں گا حلال و حرام کے۔ باطل طریقے، جو بھی باطل طریقے ہیں وہ حلال چیزوں کو کبھی بھی حرام نہیں بنا سکتے۔ جیسے مرغی بذات خود حلال ہے، مرغی بذات خود حلال ہے،
کوئی اسے چوری کر کے لائے اور کھائے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ اور یہ سماج میں عام بات بنتی جا رہی ہے، چھوٹا بچہ کچھ چرا کر کے لائے ماں کو دے، کوئی نہیں چھوٹا ہے کھا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مال حلال ہے، تجارت بھی آپ کی حلال ہے، جھوٹ بول کر کے اگر کماتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ حرام بن جاتا ہے۔ تو باطل طریقے، یاد باطل جو طریقے ہیں وہ حلال چیزوں کو کبھی بھی حرام نہیں کر سکتے یا حرام کو حلال نہیں کر سکتے۔ جو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، جو بھی چیز اللہ نے حرام قرار دی ہے یا جو اللہ کی معصیت اور نافرمانی تک پہنچانے والی چیز ہے، اس کا استعمال بھی حرام ہے اور اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ جو اللہ نے حرام قرار دی ہے اس کا استعمال کرنا اور اس کو بیچنا، یا اسی طریقے سے جو نجس ہیں، ناپاک چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام قرار دی ہے، ان کو بیچنا بھی حرام ہے۔ اگرچہ آپ استعمال نہ کریں لیکن ان کو آپ بیچ بھی نہیں سکتے۔ مردار حرام ہے۔ اب انسان یہ سوچے کہ بکری کا بچہ یہ مر گیا ہے، ہم تو کھاتے نہیں، ہریجن کھا لیتے ہیں، اب کیوں نہ اسے 50 روپے میں بیچ دیا جائے۔ اب ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس سے 50 روپے کما لیجیے، جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مردار حرام ہے۔ جو چیز اللہ نے حرام قرار دی اس کی بے و شرح بھی حرام ہے، اس کو بیچنا بھی حرام ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ چربی کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دی، اب وہ اس کو پگھلا کر بیچ دیتے تھے، یعنی ہیلے اور بہانے بناتے تھے۔ تو یہ چیزیں سماج میں پائی بھی جاتی ہیں، اس طرح کے سوالات بھی آتے رہتے ہیں۔ سود تفصیل سے بتلاؤں گا، مختصراً ابھی رزق حلال کے اصول بتلا رہا ہوں۔ سود اپنی جملہ تمام قسموں کے ساتھ حرام ہے، یعنی سود کی جتنی قسمیں رائج سماج میں پائی جاتی ہیں سب کی سب حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے